آپ سب اپنا میوٹ کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ٹیوزڈے تھا نہیں آج تھرسڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر اپ ٹو آیا نمبر 109. ٹھیک ہے نا, میں ٹھیک سبق پہ ہوں نا, 109 تک کیا تھا. انشاءاللہ ٹوڈے وی ول اسٹارٹ فرام 110 آف سورہ نساء. لیکن بیفور وی اسٹارٹ, ہم آپ کو یاد ہے کہ ہم نے دعا کی تھی لاسٹ ٹائم ریحانہ کے لیے. امینہ کی وہ نند بھی ہوتی ہے, میرے کزن کی بہو بھی ہوتی ہے, تو ان کے لیے ہم نے دعا کی تھی. الحمدللہ اسی دن ان کا لاسٹ تھرسڈے کو ان کی سرجری تھی. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر دس گڈ نیوز ود یو کہ الحمدللہ the surgery went well, ماشاءاللہ she recovered and she is now back home. الحمدللہ آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو اسپیڈی اینڈ کمپلیٹ ریکوری دے دے. ہم نے آلسو وی میڈ دعا فار شفیع آنٹی. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک آنٹی ہیں ہماری بچپن سے ہمارے نیبرہڈ میں تھیں, وہ شکاگو میں ہے, وہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے فرائیڈے ان کے لیے, تھرسڈے ان کے لیے دعا کی تھی. فرائیڈے کو پیسفلی ان کی ڈیتھ ہو گئی ان شکاگو. شی واز ویری ایل, ان کو بھی کینسر تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین آمین آمین. ایک اور بات مجھے کرنی ہے کلاس شروع کرنے سے پہلے. ریمبر, پتہ نہیں نورین آ گئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں کلاس میں. لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اباؤٹ دا ٹیچنگ اینڈ کریکٹنگ میتھڈس آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم نے کہا تھا, میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ ڈسکشن ہو رہی تھی میری اور نورین کی, کیا کریں, کس طرح کریں, کس طرح لوگوں کو سمجھائیں. ہمارا دل تو پریشان ہوتا ہے اگر کوئی ہم کسی کو بولیں اور وہ بات نہ مانے, لیکن جو بھی ہوتا ہے کوئی بات نہیں, اس کا حساب اللہ کے پاس ہے, ہمارا حساب اللہ کے پاس ہے. وی مسٹ ڈو آور بیسٹ. اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ سافٹ اینڈ جینٹل ہونا چاہیے. اس میں پھر یہ ڈسکشن ہوا تھا کہ کس موقع پہ آ کے پھر ہم ان کو تھوڑا سا زیادہ بولیں, تھوڑا ان کو وارن کریں. پھر میں نے لاسٹ ٹائم کافی لمبا چوڑا آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ یہ تھا, میں نے اگزامپل بھی دیا. آج اس کے بعد مجھے کلاس کے بعد یاد آیا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, بلکہ قرآن ڈائریکٹلی ہمیں کہہ رہے, دیکھیں فرعون کون تھا, ہی واز دا موسٹ ایول پرسن آن ارتھ. دنیا میں اس سے برا انسان کوئی آیا ہی نہیں, نہ کوئی آئے گا. اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے کہا, سورہ نمبر 44 آیات نمبر 43 and 44, اذهبا الى فرعون انه طغى. اذهبا, دو کو کہہ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو, کہ آپ دونوں جائیں فرعون کی طرف, کیونکہ وہ ہی has transgressed all bounds, وہ تمام حدود کراس کر چکا ہے, وہ ریبیلیس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی میں کہہ رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, and speak to him with a gentle speech, اور بہت نرمی سے ان سے بات کرنا. اب وہ سب سے ایول پرسن آن ارتھ ہے, لیکن کیا نرمی سے بات کرنا. پھر کیوں, ریزن بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ perhaps he may take warning, کیا پتہ یہ تذکرو, کیا پتہ کہ وہ نصیحت پکڑ لے, اور او یخشا, اور یا وہ اللہ سے ڈر جائے. تو ہم یہی ونڈر کریں گے کہ فرعون جو سب سے برا آدمی تھا, اس کے لیے اس میں کیا وزڈم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے مائلڈ اسپیچ میں بات کرنا, جینٹل اسپیچ میں بات کرنا. تو اگر ہم کسی سے جینٹل اسپیچ سے بات کرتے ہیں, آرام سے بات کرتے ہیں, تو اس بندے پہ زیادہ اٹ از مور لائکلی کہ وہ اٹینشن پے کرے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, بنسبت اس کے کہ میں آپ سے اس وقت کلاس میں بات کر رہی ہوں. حالانکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں میری, میں تھوڑا بہت بول سکتی ہوں, پھر بھی میں اگر زور سے بولوں گی تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ کیا آپ میری کلاس اٹینڈ کریں گی؟ نہیں. تو ہمیں اسٹریٹ اوے, ہمیں اگر ہم جاتے ہیں اور کسی کو ریبیوک کرتے ہیں, جو ہمیں باتھ روم میں نظر آتی ہے, وضو کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ بھئی تم یہ غلط کر رہی ہو, یہ مت کرو, اور تو پھر اس میں کیا ہوگا, زیادہ لائکلی یہ ہے, زیادہ مطلب پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ ہمارے میسج جو ہم اس کو بتا رہے ہیں اس سے ٹرن اوے کر جائے گا, کیونکہ وہ ہم سے کہے گا کہ یہ کیوں مجھے ریبیوک کری, کون ہے مجھے بولنے والی زور سے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مینر سکھا رہے, طریقہ ایٹیکیٹ سکھا رہے فار دعویٰ. ہمیں ہمیشہ اس کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کرنا ہے. لیکن جس طرح نورین کہتی ہے مائلڈ اسپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو صرف اچھی اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے نہ وارن کریں, یہ نہیں ہے. ہم نے ان کو بتانا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول نہ کرے.
It is a better way of saying than saying, coming back to Noreen, कि अगर हम उसे कहेंगे कि अगर तुम वुजू नहीं करोगी तो तुम्हारी सलाह इनवैलिड होगी, ठीक है, फिक्की पॉइंट ऑफ व्यू से इनवैलिड होगी, लेकिन इन अ दावा पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन यू आर टेलिंग, यू नो इट एंड योर स्टूडेंट्स विल नो इट, लेकिन अगर आप किसी से और से कह रहे हैं तो फिर आप ये कहें कि पॉसिबल है कि आप जब ये करें और आपका चूंकि आपका वुजू सही नहीं होगा तो हो सकता है अल्लाह ताला आपकी नमाज ना एक्सेप्ट करे। तो ये बात है कि हमें अवॉइड करना चाहिए इस किस्म के अल्फाज जो उनको दीन से बाहर ले जाए या दीन से दूर ले जाए। हमारे टोन को भी अच्छा होना चाहिए और हमारी स्टाइल को भी, हमारी आवाज को भी जेंटल होना चाहिए। हमारी इंटेंशन क्या है? उनको दीन से भगाने का नहीं है, हमारी इंटेंशन ये कि उनको हम सही काम करवाएं। तो हमें ये रखना चाहिए जो कुछ हमारे दिमाग में, वल्लाहु आलम, देखिए हम लोग सब अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ही जानता है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी मैंने आपसे शेयर कर ली। चलिए लेट्स गो टू आया नंबर 110। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। देखें ये इतने मजे की बात है कि इसको ट्रांसलेशन पहले कर लेते हैं। वमन एंड हु एवर, और जो कोई, इंग्लिश में एंड हु एवर और उर्दू में और जो कोई, यामल डज an action, su'an evil, whoever does an evil action, और जो कोई भी एक अमल करेगा बुराई का, औ यज़लिम नफ्सहु, और he wrongs himself। यज़लिम इनजस्टिस भी आप कह सकते हैं, रॉन्ग भी कह सकते हैं, मतलब जो अपने ऊपर जो कोई रॉन्ग करेगा, कोई इनजस्टिस करेगा, कोई जुल्म करेगा, यानी कोई बुरी एक्शन करेगा या जुल्म करेगा। इंग्लिश में अगेन, एंड whoever does an act of evil और he wrongs himself, उर्दू में है और जो कोई भी अमल करेगा बुराई का या वो जुल्म करे अपनी जान पर, अपनी नफ्स, अपनी जान पर, किसी और पे नहीं जुल्म कर रहा। याद रखें ये पहला सेंटेंस है। तो अल्लाह ताला उसके बारे में कह रहे हैं सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, देन ही सीक्स फॉरगिवनेस। सुम्मा देन ही सीक्स फॉरगिवनेस, आप हर दफा पढ़ चुके हैं, इस्तगफर यस्तगफिरु इस्तिगफारुन, फॉर्म कौन सा 10 है। तो देन ही सीक्स फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह, तो वो क्या करेगा, यजिदिल्लाह, ही विल फाइंड अल्लाह गफूरर रहीमा, ऑफ्ट फॉरगिविंग एंड ऑलवेज मर्सीफुल। सो अगर हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है, गलत काम हो जाता है, इविल एक्शन हो जाता है, या हम अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं किसी बात के लिए, तो हम इस्तिग़फ़ार करेंगे तो हम अल्लाह को पाएंगे बहुत बख्शने वाला और हमेशा रहम करने वाला। आया नंबर 11 भी 111 भी इससे कनेक्टेड है, और फिर आया नंबर 112 भी, वमन यक्सिब इत्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। वमन यक्सिब, एंड हुएवर, यक्सिब का लफ्ज आया, यक्सिब पहले यामल आया था, who does an act, अब है यक्सिब। यक्सिब में थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको पता है, यक्सिब कसबा, यक्सिबु कसबन का मतलब है कमाना। he earns क्या चीज, a sin, and whoever earns a sin, आपको पता है ना फेल में और अमल में भी फर्क है। मैं हंसती हूँ, वो एक फेल है, वो अमल नहीं है। अमल है जानबूझ के कुछ करना, लेकिन अर्न मतलब उसके लिए मेहनत करके अर्न कर रहे हैं हम, कमाने के लिए मुफ्त में तो नहीं कमाते हैं ना। तो whoever earns a sin, यानी जो कोई कमाता है गुनाह को, फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिही, तो वो क्या करता है, देन ओनली ही अर्न्स इट अगेंस्ट हिमसेल्फ। अगर मैं कोई गुनाह कर रही हूँ और कमा भी रही हूँ, उसको मेहनत भी कर रही हूँ, तो सिर्फ मेरे अगेंस्ट है वो गुनाह, तो सिर्फ वो कमाता है उसको अपनी जान पर या अपने आप पर या अपने लिए। दोबारा करती हूँ, एंड whoever earns a sin, now does an act of sin, he earns a sin, then only he earns it against himself। और जो कोई कमाता है गुनाह को, तो सिर्फ वो कमाता है उसको अपनी जान के लिए या अपने लिए। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, and Allah is all knowing and हकीमा, he is all wise। अल्लाह ताला खूब जानने वाला है और बड़ी हिकमत वाला है। अब तीसरे को देख लें, ये दो सिनेरियोस थे, दो केसेस थे गुनाह के। अब तीसरा है, वमन यक्सिब खतीअतु, मैं इधर से दिखती हूँ, मुझे आधा दिख ही नहीं रहा है, पढ़ सकती हूँ, वहीं पे पढ़ लेती हूँ। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्मा यरमी बिही बरीअन फक़द इह्तमल बुहताना व इस्मम मुबीना। अब वर्ड वही यूज हुआ है, वमन यक्सिब, अर्न करना, लेकिन इसके साथ खतीअ का लफ्ज़ हुआ। खतीअ खता, कोई भी फॉल्ट, कोई भी मिस्टेक हो सकती है। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन, या वो कोई गुनाह हो सकता है। Whoever earns a fault
स्लैश मिस्टेक लिख लें और a sin, दोनों में से कोई भी, सुम्मा then यरमी बिही। यरमी का क्या मतलब है? यरमी के रूट लेटर्स हैं र मीम या, रमा यरमी रमयन र या रमायतुन, रमा यरमी रमयन या रमायतुन। इसका मतलब क्या? फेंकना, टू थ्रो। अब अल्लाह ताला बता रहे एंड whoever earns a fault, a mistake or a sin, then yarmi, he throws, he accuses bihi with it bariyan, an innocent person. वो किसी बरी, यानी बरी और जिमा है, जिसके बरी है, जिसके जो इनोसेंट है, उसके ऊपर वो अपने गुनाह को जो उसने खुद कमाया है वो दूसरे पे फेंक रहा है, दूसरे को अक्यूज कर रहा है, दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है। उर्दू में आएगा, और जो कोई कमाता है कोई खता या कोई गुनाह, फिर वो फेंकता है या इल्जाम लगाता है उसकी किसी बेगुनाह पर, इनोसेंट यानी बेगुनाह पर, बरी मतलब बेगुनाह पर। तब अल्लाह ताला बता रहे हैं फक़द इह्तमला बुहतानन, then फक़द, then certainly, इह्तमला का मतलब है हा मीम लाम, हा मीम लाम, इह्तमला यह्तमिलु इह्तिमालुन। कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 8। तो क्या करता है? इह्तमला का क्या मतलब है? बोझ उठाना। देखिए हामिला क्या होता है? जो बच्चे का बोझ अपने पेट में उठाती है, इसीलिए उसको हामिला कहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फक़द इह्तमला, then certainly he has burdened himself, किस चीज से? बुहतान, with a slander, बोहतान से अपने आप के ऊपर वो बोझ ले रहा है। वह इस्मम मुबीना, and a sin which is mubin, which is clear, which is obvious। उर्दू में है तो यकीनन उसने बोझ उठा लिया एक बोहतान का, उसने खुद गुनाह किया लेकिन उसने इल्जाम किसी और पे डाला, और खुले वाजे गुनाह का, यानी एक उसने दो गुनाह किया। ये इसकी तफसीर देखते हैं, आया नंबर 110 से 112। ये 3 आयात हैं और तीनों आयात को इसलिए इकट्ठे किया है कि इट लेज डाउन द जनरल प्रिंसिपल्स, जो जनरल उसूल हैं जो अल्लाह ताला अप्लाई करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज स्लेव्स। हमारे साथ अल्लाह ताला क्या बर्ताव करेंगे, उसके लिए हमें पता चल जाए कि हमें कौन कौन से डिफरेंट सिनेरियोज हैं, कौन कौन से डिफरेंट केसेस हैं, और उनमें अल्लाह ताला कैसे कौन सी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। और हमें फुल्ली, हम वी आर केपेबल कि हम पहला भी कर सकें, दूसरा भी कर सकें, तीसरा भी कर सकें, एक दूसरे के साथ डीलिंग में भी और अल्लाह के साथ डील करने में भी। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर लेते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं, हम बहुत सारे नुकसान से और हार्म से और ज़रर से बच सकते हैं। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या है। चलिए आके देखते हैं कि ये 3 प्रिंसिपल्स कौन से हैं और इनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। नंबर 1 था, इसको मैं दोबारा पूरी आयत को रिपीट नहीं कर रही हूँ, नंबर 1 यही था कि जो भी कोई एक्ट ऑफ इवल करेगा या वो जुल्म करेगा अपने ऊपर, और वो फिर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करेगा, तो अल्लाह ताला को गफूर और रहीम पाएगा। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। और ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हमने गुनाह किया और हमने अपने साथ कोई ज्यादती की, कोई जुल्म किया, तो अल्लाह के आगे तौबा के दरवाजे हमेशा वाइड ओपन है। The door for repentance is always wide open for anyone who seeks forgiveness of Allah. अगर हम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह ताला के दरवाजे खुले हैं, वो हमारी उसको, और हमें अश्योर कर रहा है अल्लाह ताला कि वो क्या अश्योर कर रहा है कि वो गफूर भी है और रहीम भी है, यानी वो ही इज रेडी टू फॉरगिव, ही इज रेडी टू फॉरगिव। तो ये कितनी जबरदस्त बात है, अल्लाह ताला अपने फजल का हमें अश्योरेंस दिला रहे हैं कि अगर हम तौबा करें, अल्लाह की तरफ वापस मुड़ेंगे, जो भी गलती कर लेंगे अपने साथ, तो अल्लाह ताला हमारी तौबा इंशाल्लाह कबूल कर लेगा। एंड दिस इज एनीवन इंक्लूडिंग मी एंड यू। हम कुछ भी कर लें, लेकिन जो उसका गुनाह है वो सिर्फ हमारे साथ है, किसी और, याद रखें ये पहली प्रिंसिपल है, किसी और का इसमें दाखिल, किसी और को हम किसी और के साथ जुल्म नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला रहमान भी है, रहीम भी है, गफूर भी है, सब कुछ है। अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल करेंगे एंड इंशाल्लाह वी विल ऑलवेज फाइंड हिम एक्सटेंडिंग हिज फॉरगिवनेस एंड एक्सटेंडिंग हिज मर्सी। इसमें क्या है? देयर इज नो कंडीशन, नो इंटरसेशन, कोई शफात की सिफारिश की जरूरत नहीं, एंड देयर इज नो बैरियर बिटवीन अस एंड हिम। अल्लाह ताला कहते हैं डायरेक्टली मुझसे मांगो, तौबा करो। ये अल्लाह की जेनरोसिटी है ना, और क्या अल्लाह हमें एश्योरेंस दे रहे हैं कि अल्लाह ताला अपने फजल से हमारी तौबा कबूल करेंगे। तो हम क्लियरली फील कर रहे हैं इस आयत में, आप देखें, इसको दोबारा पढ़ें, ये एम्फसाइज कर रहा है अल्लाह ताला हमें बार बार कि हम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहें, इस्तिग़फ़ार भी कॉन्स्टेंटली करते रहें, तौबा लगातार करते रहें, सीक फॉरगिवनेस एंड मेक तौबा। और अल्लाह ताला हमारी तौबा, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमाते रहे, आमीन। नेक्स्ट आयत में थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मैंने बताया था कि जो अर्न करता है,
یہ سیکنڈ پرنسپل ہے. پہلا پرنسپل وہ تھا. سیکنڈ پرنسپل یہ کہ جو ارن کرتا ہے, میں نے محنت کی, میں نے غلط کام کے لیے محنت کی, میں نے گناہ کمایا, تو کیا ہے سیکنڈ پرنسپل کہ وہ ایک پرسنل میری رسپانسبلٹی ہے. میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ گناہ کمایا, اپنے اوپر ظلم کیا. تو اسلامک پرنسپل جزا و سزا کی یہ ہے کہ ہر ایکشن کے لیے, فار ایوری ایکشن جو میں نے کیا, مجھے خود انڈیویجولی اس کی رسپانسبلٹی لینی ہے. میرے بدلے اور کوئی نہیں لے سکتا, میں کسی اور پہ نہیں ڈال سکتی, میں کسی اور کا نہیں لے سکتی. میرا گناہ ہے. اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارے دلوں میں کیا ہوتا ہے, ایک ری ایشورنس بھی آتی ہے, لیکن ایک خوف بھی آتا ہے. ری ایشورنس یہ کہ کوئی بات نہیں, تم گناہ کر رہی ہو, اس کا مجھے تو کچھ نہیں ہوگا. وہ گناہ کر رہا ہے, اس کا مجھے تو کچھ نہیں ہوگا نا, مجھے تو صرف میرے گناہوں کا جواب دینا ہے. اٹ از اے ری ایشورنس. مجھے کسی اور کے گناہ اپنے سر نہیں لینے ہیں. لیکن ایک سینس آف فیئر بھی ہے. فیئر کیا ہے کہ ہم کیا کر لیں گے اور ہمیں کیا گناہ کرنے سے اور کیا ارن کر لیں گے. اگر ہم نے گناہ ارن کیا تو کوئی ہمارے لیے اس میں حصہ بھی نہیں لے سکتا ہے برابر کا, کہ چلو میں تمہارے گناہ لے لوں گا. نہ ہمیں کسی کا گناہ لینا ہے, نہ کوئی ہمارا گناہ لے سکتا ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحمان اور اتنے رحیم ہیں کہ وہ کسی کا برڈن کسی پہ نہیں ڈالتے ہیں. جو کہتے ہیں نا انہیریٹڈ سن جو ہوتا ہے, کہ جو بورن ہوتے ہیں, جو کرسچنز کہتے ہیں جب ہم بورن ہوتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہوتے ہیں. اور جب ہم آستے آستے نیکیاں کرتے رہتے ہیں تو ہماری چرچ تو یہی سکھاتا ہے نا کہ ہم جو ہے سنفل ہوتا ہے, سن لیس ہونے کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. الحمدللہ مسلمان پیدا ہوتا ہے بالکل پاک صاف پیور اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. there is no inherited sin Islam and there is no atonement. کوئی کفارہ, کوئی ایکسپیشن بھی نہیں کہ جا کے کنفیشن کرو, جا کے اپنے پوپ کو جا کے کنفیس کرو کہ میں نے یہ گناہ کیا. نہیں, it is not except for میں انڈیویجول ہوں, میں پرسنلی اپنے گناہ کا اپنے اللہ کے آگے کنفیس کروں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کروں. اسی لیے ہر کوئی کو کوشش رہنا پڑتا ہے کہ ہم کہیں گناہ میں گر نہ جائیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلیں ہمیں کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے. اور یہ کیا ہے, یہ ایک پرفیکٹ بیلنس ہے. اگر دیکھا جائے یہ ڈیوائن لا ہے, یہ ڈیوائن پرنسپلز ہیں اللہ کی, بہت خوبصورت پرنسپل ہے. آپ اس پہ غور کریں جا کے. میرا گناہ کوئی نہیں لے سکتا, کسی کا گناہ میں نہیں لے سکتی. کتنے مزے کی بات ہے. تو ہم جب اسی کے لیے ہمیں اسٹرائیو کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کریں کہ ہم گناہ کم سے کم کرنے کی کوشش کریں, اور جیسے ہی اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اللہ سے استغفار کریں اور توبہ کریں. اور باقی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سب جانتا ہوں, مجھ سے چھپا نہیں سکتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ایبسولوٹ وزڈم ہے اللہ کی. نمبر 112, یہ ذرا مشکل والی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کمایا ایک گناہ, چاہے وہ مسٹیک سے ہوا, چاہے وہ گناہ ہوا, اور پھر آپ نے کیا کیا, وہ اکیوز کر دیا, آپ نے بلیم کر دیا یا پھینک دیا وہ الزام کسی انوسنٹ بندے کے اوپر, تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنے اوپر بوجھ لے لیا. کس چیز کا؟ 2 چیزوں کا, ایک سلینڈر کا, بہتان کا, اور ایک گناہ کا. یہ تیسرا پرنسپل ہے. 2 پرنسپل پڑھ لی, تیسرا پرنسپل ہے یہ ایسے لوگوں کا کرائم ہے جو خود گناہ کمٹ کرے لیکن کسی اور پہ بلیم ڈالے. اس کو خود کو معلوم ہے کہ میں یہ بلیم ڈال رہا ہوں. جو گناہ کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے, تو اس کا فرسٹ کرائم یہ ہے کہ he knows himself کہ he is committed a sin, وہ اس کے گناہ ہے. then knowingly وہ کسی اور کو accuse کر رہا ہے, کسی اور پہ الزام ڈال رہا ہے, innocent person. اس لیے آپ کو بتایا نا, یوز کیا لفظ ہوا اللہ تعالیٰ نے, یوز کیا یرمی. یرمی کا مطلب کیا ہے؟ پھینکنا. ہم سب کو معلوم ہے, جنہوں نے حج کیا, جنہوں نے نہیں بھی کیا, ان کو بھی معلوم ہے تھرو لٹریچر اینڈ تھرو واچنگ یوٹیوبس اینڈ ویڈیوز اینڈ ایوری تھنگ. جب حج پہ جاتے ہیں تو وہ کنکریاں مارتے ہیں. کنکریاں مارتے ہیں کس کو؟ جمرات پہ جا کے شیطان کے اوپر کنکریاں مارتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمی. اس کو رمی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم پتھر پھینک رہے ہیں, ہم پتھر پھینک رہے ہیں. تو اللہ, تو رمی کا لفظ ہے پھینکنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلا گناہ تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے گناہ کیا. دوسرا گناہ یہ کہ نوئنگلی ہم اپنے گناہ کو دوسرے کے سر پہ ڈال رہے ہیں, بلیمنگ ادرس. دس از دا سیکنڈ کرائم. ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے, وہ پہلا گناہ اور دوسرا گناہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں اینڈ اٹ بیکمس دس مینز اون برڈن. اسی لیے احتمالہ کا لفظ یوز ہوا ہے, وہ اس کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں, ایک برڈن بن جاتے ہیں. ان 3 رولز کو اگر ہم سمجھیں تو پتہ چلتا ہے قرآن نے جسٹس کے لیے کیا کہا ہے. ہر انڈیویجول اکاؤنٹیبل ہے, انکلوڈنگ یو اینڈ می. کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا, کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے, ہر ایک اکاؤنٹیبل ہے. اور ہم کسی اور پہ اگر ڈالیں گے
تو اس کا بھی اور ہمارا بھی گناہ, مطلب ہمیں ڈبل ڈبل گناہ ملے گا, ڈبل ڈبل سزا ملے گی. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈورز فار ریپینٹنس جو ہیں وہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں فار ایوری ون, فار ایوری بڈی. تو جو بھی اللہ تعالیٰ, اور اس کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں کہ اللہ میں 4 بجے آؤں, یا ڈاکٹرز کے اپوائنٹمنٹ کی طرح آج کینسل ہو گیا تو کل یہ ہو گیا, آج صبح جو میرا اچانک کینسل ہو گیا. تو وہی بھی ہم کو اللہ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کینسل نہیں ہوتا, اٹ از اوپن آل دا ٹائم. We can approach Allah all the time. We don't need to knock on the door. The door is already open. جب ہم انٹر کریں گے اس کھلے دروازے میں اور ہم استغفار کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول کریں گے. تو استغفار کا لفظ بار بار آتا ہے. آئی تھنک پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو استغفار کے کچھ میرٹس بتائے ہوں گے. ابھی پڑھتے وقت مجھے خیال ہے کہ تھوڑے سے استغفار کی میرٹس کو, بینیفٹس کو تھوڑا سا چند الفاظ میں کوشش کرتی ہوں کہ چند الفاظ میں ان کو میں ریپیٹ کر لوں. کچھ ہمارے پاس نئی فرینڈس ہیں, نئی اسٹوڈنٹس ہیں, نئی بہنیں ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا. ہم نے آلریڈی پڑھ بھی لیا تھا ان سورہ بقرہ, اینڈ آئی تھنک اس وقت میں نے بتایا بھی تھا, وہ بھی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں اس میں. تو سورہ نوح میں ہے سب سے پہلے بینیفٹ میں. آپ دیکھیں کہ سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 آیا نمبر 10, 11 and 12, 10 سے لے کے 12 تک. ایک تو ہمیں کیا ہوتا ہے, اللہ نمبر 1 بینیفٹ کیا, اللہ فارگیونیس ملتی ہے. اللہ فارگیونیس ملتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ نوح میں آیا نمبر 10 میں, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ and I said فَقُلْتُ, and میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا, اور نوح علیہ السلام کہہ رہے فَقُلْتُ, اور میں نے کہا کہ استغفار کرو اپنے رب کی کیونکہ وہ کانا انہو کانا غفارا, وہ سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. اللہ فارگیونیس اشور کیا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا کے. پورا بھرا ہوا ہے قرآن, آپ دیکھیں استغفار سے. نمبر 2 اس کا بینیفٹ کیا ہے, رینز, بارشیں. یہ بھی سورہ نوح میں آیا نمبر 11, وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. یورسلی, وہ بھیجے گا السماء, آسمان سے, علیکم آپ کے اوپر, مدرارا abundant rain. اللہ تعالیٰ کیا بھیجے گا آپ کے اوپر, بارشیں. تو جب قحط ہوتی ہے, کافی ڈراؤٹ ہوتا ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں, گرمی ہوتی ہے, آپ اللہ سے دعا کریں, استغفار کریں اور دعا کریں, اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر بارشیں برسا, اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا. نمبر 3 یہ آیا نمبر 12 ہے, ویلتھ, چلڈرن, گارڈنز اینڈ ریورس. یہ سب ایک ساتھ اللہ نے پرومس کیا ہے, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اینڈ ہی ول انکریز, یمددکم یعنی وہ ایکسپینڈ کرے گا, انکریز کرے گا کس چیز میں, بِأَمْوَال, ویلتھ سے, وَبَنِين اینڈ چلڈرن, وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور وہ کرے گا آپ کے لیے جنات, گارڈنز, وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وہ آپ کے لیے ریورس. مطلب پلیجرز, دنیا کے پلیجرز بھی, آخرت کی پلیجرز بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بلیسنگز سے نوازے گا. پھر سورہ ہود, یہ سورہ نوح کا تھا, سورہ ہود میں کیا ہے, سورہ نمبر 11 آیا نمبر 3, ایکسلنٹ پروویژن. وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. اور آپ سیکھ کریں اپنے رب سے فارگیونیس, اللہ سے استغفار کریں, اینڈ ٹرن ثم توبو, اور پھر اس سے توبہ کریں, اللہ ان کے آگے توبہ کریں, تو وہ کیا دے گا, وہ یمتعکم, وہ آپ کو ایکسلنٹ متاع دے گا, آپ کو اس سے نوازے گا, مطلب پروویژن سے, حسنا جو ایکسلنٹ ہے, مطلب ایکسلنٹ پروویژن. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ Allah's reward with bounty and grace, وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, اور دے گا وہ ہر ذی فضل کو, یعنی کہ جو ڈوئرز آف گڈ ہوں گے, جو کہ اچھائی کرنے والے ہوں گے, تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ریوارڈ کرے گا. نمبر 6 کیا ہے, ہی ول انکریز us in strength and power, قوت دے گا, پاور دے گا. یہ سورہ ہود میں سورہ 11 میں آیا نمبر 52 ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے, مدرارا نوح میں بھی, اس میں بھی, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. شروع کا تو وہی ہے, آپ دیکھ لیں, ہم آپ کو بارشیں دے گا, سب کچھ دے گا, اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ آپ کو ہی ول وَيَزِدْكُمْ, اور وہ زیادہ کرے گا آپ کے لیے, قُوَّةً strength, إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ to your strength. آپ کے پاس آلریڈی قوت ہے, اسٹرینتھ ہے, اس میں ایڈ کرے گا استغفار سے. اور 7th ہے نو پنشمنٹ. سب سے بیوٹیفل یہ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, سورہ نمبر 8 آیا نمبر 33, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, and not will Allah punish them if they seek forgiveness. سبحان اللہ.
ہم جب forgiveness مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں پنش نہیں کرے گا, ہماری استغفار کو قبول کر لے گا. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم استغفار کریں. آپ لوگ کرتے ہوں گے, سب لوگ زیادہ کرتے ہوں گے. میری کوئی فرینڈ ہے وہ 5,000 دفعہ بھی پڑھتی ہیں استغفار. خیر میں تو نہیں اتنا پڑھتی ہوں, لیکن یہ کہ استغفار کرنا ریگولرلی اور توبہ کرنا ریگولرلی کرنا چاہیے. اور اگر ہم استغفار کر ہی رہے ہیں, توبہ کر ہی رہے ہیں, تو میں ہمیشہ سب کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ ٹرائی ٹو ڈو اٹ ایٹ دا بیسٹ ٹائمز اینڈ ان دا بیسٹ پوزیشنز. بیسٹ ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رات کی جو عبادت ہوتی ہے وہ دن کی عبادت سے زیادہ, مطلب فرض عبادات اپنی جگہ ہیں, لیکن نفلی عبادات رات کی جو ہیں وہ دن سے اور زیادہ مشکل ہیں اور زیادہ ان کی امپورٹنس ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انسان میں فرماتے ہیں, سورہ نمبر 76 آیا نمبر 25 and 26, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, and mention the name of your Rabb morning and evening, دونوں. پھر آگے کہتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, اینڈ ڈیورنگ دا نائٹ آپ کیا کریں, وَمِنَ اللَّيْلِ, رات کے ٹائم, فَاسْجُدْ, اور سجدہ کریں, پروسٹریٹ ٹو ہم, اور کیا کریں, وَسَبِّحْهُ, اور ان کی تسبیح کریں, لَيْلًا طَوِيلًا, فار اے لانگ پارٹ آف دا نائٹ. لانگ کے بدلے اگر آپ پارٹ آف دا نائٹ بھی کر لیں, 2 منٹ بھی کر لیں, 5 منٹ بھی کر لیں, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَاذْكُرِ اسْمَ, یعنی اللہ کے نام کا ذکر کریں, اللہ کی تعریف کریں, اللہ کو صبح اور شام اللہ کو یاد کریں. اور رات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تہجد کریں. اگر آپ میں سے کوئی تہجد نہیں پڑھ رہا ہے, بالفرض, امید ہے آپ سب پڑھ رہی ہوں گی, لیکن سپوز نہیں پڑھ رہا ہے, تو میں پھر یہی آپ لوگوں سے کہوں گی, بیگ کروں گی کہ پلیز ٹرائی ٹو گیٹ انٹو دا ہیبٹ آف پریئنگ تہجد. And why? Do it for the pleasure of Allah. اللہ کی رضا کے لیے کریں. You will notice a big difference in your life, a huge difference. تہجد پڑھنے سے انسان کا ایک سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس آزمائشیں نہیں آئیں گی, یہ نہیں کہ بیماریاں نہیں آئیں گی, یہ سب نہیں ہے, لیکن اپنا انسان کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے. بے شک آپ 2 رکعت پڑھیں, سٹارٹ کریں 2 رکعت سے. آپ صرف فجر سے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ اترتے ہیں. اور یہ بھی حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی, اور کئی دفعہ میں آپ لوگوں کو بتا بھی چکی ہوں. ابو ہریرہ کی حدیث ہے, بخاری مسلم دونوں میں, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 7th heaven سے lowest heaven پہ آتے ہیں last third of every single night, اور کہتے ہیں کون مجھے پکار رہا ہے کہ میں اس کی پکار سنوں, میں اس کو جواب دوں. کون مجھ سے مغفرت کون مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے, who is asking from me that I may give him. سب سے پہلے وہ مجھے پکار رہا ہے, دوسری بات وہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے, تیسری بات who is seeking my forgiveness, کون مجھ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہے, کون مجھ سے استغفار کر رہا ہے, so that I may forgive him. بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے. تو امیجن کہ جب ہمارا رب خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے. یہ ہماری اپنی بد نصیبی ہوگی اگر ہم اس وقت اللہ سے کچھ نہ مانگے, اس چانس کو ہم مس کر دیں, اس بیسٹ ٹائم کو ہم مس کر دیں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے. پھر بیسٹ ٹائم, پھر میں نے کہا بیسٹ پوزیشن کون سی ہوتی ہے؟ بیسٹ پوزیشن سجدے کی پوزیشن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ علق میں, سورہ نمبر 96 اور آیا نمبر 19, وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب, اس کے بعد سجدہ آتا ہے, وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ سجود میں آئیں, آپ سجدہ کریں اور میرے قریب آ جائیں. وَاقْتَرِب, اور میرے قریب آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ہم سجدہ کریں اور اللہ کے قریب آ جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ہم سجود میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بہت ساری دعا کریں, استغفار کریں, ہم تہجد پڑھیں, لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ میں پڑھیں. اور یہ سب کیا ہے, کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم دعا بھی کر رہے ہیں, اور ہم سجود میں دعا کر رہے ہیں, اور تہجد میں دعا کر رہے ہیں, اور اس وقت اٹھ رہے ہیں, اور کیا چاہیے. اچھا ایک چیز میں نے نوٹ کیا, میری کچھ فرینڈس بھی کر رہی تھیں, ان کو بھی میں نے سمجھایا, اور لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں کہ جب ہم نماز ختم کرتے ہیں, السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ, اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, اور سجدے میں جا کے وہ دعا کرتے ہیں, اور وہ ہاتھ رکھ کے وہ سمجھتے ہیں یہ دعا جو سجود میں کرنا ہے وہ اس طرح سے علیحدہ سے کرنا ہے. تو یہ پریکٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے نہیں تھی, اور نہ صحابہ نے یہ کیا. اس کی کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں ملتی ہے کہ وہ نماز کے علاوہ جا کے, اور نماز کے علاوہ اور سجود ہیں, سجدہ شکر ہے جیسے آپ کو اسی وقت آپ کو کچھ ملتا ہے, اور سجود ہے, سجدہ تلاوت ہے, لیکن یہ نہیں تھا کہ آپ نماز آپ نے پڑھ لی, دعا آپ نے کر لی, اور پھر آپ سجدے میں جا کے دعا کر رہے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے
دوران نماز اور فرض نماز میں نہیں ہے. یہ بھی اختلاف رائے ہے نفل نماز کی بھی کہ آپ سجدے کے دوران آپ دعا پڑھیں, لیکن میں اس ویو کو فالو کرتی ہوں, اور میرے جتنے بھی شیوخ ہیں انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کہ ہم تہجد میں ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اس کے بعد ہم نماز میں سجود میں دعا کریں. اچھا کچھ لوگ مجھے, اب کچھ نہیں کئی لوگ پوچھتے ہیں یار یہ تہجد میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, رات کو اتنی دیر ہو جاتی ہے, اور پھر no doubt it is hard. کس نے کہا ہے کہ آسان ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا آسان ہے؟ کس نے کہا ہے کہ جنت میں گھسنا آسان ہے؟ جنت میں گھسنے کے لیے بہت سارے آبسٹیکلز ہیں. ان کو جیسے وہ ہماری ایک ریس ہوتی تھی, آبسٹیکل ریس, اس پہ سے پھلانگو, پھر اس پہ سے پھلانگو, پھر یہ کرو, پھر وہ کرو, فائنلی جا کے یو گیٹ ٹو دی اینڈ. بچپن میں کھیلتے تھے. اسی طرح یہ بھی آبسٹیکل ریس ہے, سمجھ لیں. ریس لگانا, وی ہیو ٹو ہری, we have to go in haste and we have to just try and reach and get Allah's pleasure. تو جنت میں جانا اسٹریٹ فارورڈ ہے. اسٹریٹ فارورڈ کا مطلب ہے سمپل ہے. وی نو کیا کرنا ہے تو جنت میں جانا ہے, اور کیا کریں گے تو جنت تو دوزخ سے بچ سکتے ہیں, اور کس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو دوزخ سے بچ سکتے, یہ سب پتا ہے. سمپل ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے, لیکن آسان نہیں ہے. سمپل کا مطلب آسان نہیں ہوتا, سمپل کا مطلب ہے کہ ہمیں معلوم ہے, وی نو واٹ ٹو ڈو بٹ اٹس ناٹ ایزی. لیکن ایک دفعہ آپ یقین کریں تہجد کی عادت جب ہو جاتی ہے نا تو اٹ بیکمز یور روٹین. سب سے بڑا آبسٹیکل کیا ہے تہجد؟ جب لوگ مجھے پوچھتے ہیں میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ سب سے بڑا آبسٹیکل کیا ہے تہجد میں, ہماری اپنی خواہشات, our own desires. اور یہ ہمارے پاس فریڈم ہے کہ ہم اپنی چوائس میں ہم کس چیز کو فالو کریں اور کس چیز کو چھوڑیں. رات کو جلدی سو سکتے ہیں کہ نہیں سو سکتے ہیں, تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں کہ نہیں اٹھ سکتے ہیں, ہم کسی چیز کو چھوڑنا چاہیں ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں, ہم کسی چیز کو کرنا چاہیں ہم کر بھی سکتے ہیں. ہماری صرف چوائس نہیں, ہماری ڈٹرمنیشن بھی ہے. تو ہماری چوائس جب ہم بناتے ہیں, وہ چوائسز جو ہمیں اللہ کو پلیز کرنے سے روکتی ہیں, وہ ہماری آبسٹیکل جنت کے لیے بن جاتی ہیں. ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے نا, مجھے اور آپ کو. اگر اس چیز کو ہم ریکگنائز کر لیں کہ یہ چیز مجھے جنت میں جانے سے روک رہی ہے, یہ چیز مجھے اللہ کی رضا سے دور کر رہی ہے, اس کو کیا کریں گے ہم؟ وی شوڈ گیو اٹ اپ. بس سمپل. اگر ہماری ایسے کچھ عادات ہیں یا کچھ ہیبٹس ہیں, کوئی آبسٹیکل آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں. اگر ہماری ایسی کوئی فرینڈز ہیں جو ہمیں اللہ کی رضا سے, اللہ کی ریممبرنس سے دور لے جا رہی ہیں, یا ان فالوئنگ دا دین آف اللہ, یار چھوڑو ابھی کیا کرنا ہے, ابھی نماز نہیں پڑھو بعد میں پڑھ لو, یار چھوڑو ابھی چلو یہ کر لیتے ہیں, یار چلو وہ کر لیتے ہیں, آج یہ کر لو کل وہ کریں گے, کل توبہ کر لیں گے, ان فرینڈ سے بھی دور رہنا چاہیے. اس سے میں یہ نہیں کہتی ہوں قطع تعلق کر لیں, اس کے اندر آپ اپنا دعویٰ کا حصہ رکھیں, دعویٰ کی گنجائش رکھیں, آپ اس کو سمجھائیں آرام سے. لیکن اس سے جو اتنا زیادہ کلوز فرینڈشپ ہے نا, اس کو آپ کم کر دیں. وہ آپ کو اللہ سے دور لے جا رہی ہے, وہ آپ کو دین سے دور لے جا رہی ہے, وہ آپ کو جنت میں گھسنے سے دور لے جا رہی ہے. تو اپنے ہیبٹس کو بھی, اپنے برے اگر کوئی ہیبٹس ہیں ان کو بھی ختم کر لیں. اگر کوئی بھی ایسی عادت ہے جو میں کہتی ہوں نا, اکثر لوگ کہتے ہیں دیر سے سونا, میں اتنی کوشش, دیکھو میری عادت تھی اسکول, بچپن سے عادت تھی, بچپن سے نہیں آپ کہنے کہ جوانی سے عادت تھی, چلیں کہ میں شادی کے پہلے سے, کہ میں نا رات کو بہت دیر سے سوتی تھی, کتابیں پڑھ رہی ہوتی تھی, کوئی بہت دین کی کتابیں ساری نہیں پڑھ رہی ہوتی تھی, not trying to give that impression, ہر قسم کی کتابیں پڑھ رہی ہوتی تھی, اور وہ پڑھتے رات ہو جاتی تھی, سوتے بہت رات ہو جاتی تھی. اب میں عادت کو چینج کر کے کوشش کر کے, اتنے سال ہو گئے ہیں, میں کوشش کرتی ہوں, پھر بھی مجھے رات کو مشکل سے نیند آتی ہے, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ جلدی کروں. میرے بچے کہتے ہیں کہ آپ 10 o'clock سے لیٹ نہ کریں سونے کو. تو اپنی بیڈ ہیبٹس کو میں کوشش کر رہی ہوں ٹو چینج مائی بیڈ ہیبٹس اینڈ گیٹ انٹو گڈ ہیبٹس. میں پڑھ بھی رہی ہوتی ہوں, یہ بھی میری جو تیاریاں ہوتی رات کو دیر تک 12 بجے تک چل رہی ہوتی تھی, میں نے اس کو بھی چینج کیا, اس کو بھی کرتی ہوں, میں دن کو کر رہا ہوں, میں رات کو نہیں کروں گی, کوئی بات نہیں. تو کوشش کریں, میں کوشش کر رہی ہوں, آپ بھی کوشش کریں. اور پھر اگر کوئی ایسا سن ہے, کوئی ایسا گناہ ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے, ہم نے یہ بھی پڑھا تھا, سورہ بقرہ میں شاید پڑھا تھا, کہ ایسی کوئی گناہ ہے جو خطیئت جو کہ ہمیں احاطہ کیے ہوئے, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے, اس کو بھی گیو اپ کر دیں. تو ایک تمام فرینڈز کے لیے کچھ ٹپس ہیں کہ جو کہ تہجد پڑھنے کے لیے, ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ پڑھ رہی ہوں لیکن پھر بھی کچھ نئے لوگ ہوں گے. تو نمبر 1 ٹپ یہ ہے کہ میک انٹینشن, اپنا یہ ارادہ کر لیں, اپنی یہ نیت کر لیں, بالکل ڈٹرمن نیت کریں, خالص نیت کریں کہ ہم تہجد اس لیے پڑھیں گے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حدیث آپ کو بتا دیں, صحیح مسلم میں ہے, جب ایک انسان انٹینشن کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, نیت کرتا ہے کہ میں نے رات کو اٹھ کے نماز پڑھنی ہے, اور اس کے بعد وہ نہیں اٹھ سکا, انٹینشن
has to be clear and khalis. وہ نہیں اٹھ سکا کسی وجہ سے, he gets the full reward for praying at night and the sleep was a صدقہ from Allah. اس سے آپ پلیز کوئی غلط انٹرپریٹیشن نہ لیں. ایوری ڈے آپ نیت کر کے سوئیں گے, پھر ایوری ڈے آپ چھوڑیں گے, اور پھر ایوری ڈے آپ اٹھیں گے اور آپ کہیں گے this was a صدقہ from Allah. And this is how we are. I'm not talking about you. This is how we are. اللہ نے میری قسمت میں سونا لکھا تھا اس لیے میں نے تہجد مس کر دیا. نہیں, یہ وہ وقت نہیں ہے. You have to, when you say make the intention, it means you do the proper thing, you keep your alarm. لوگ کہتے ہیں ہمیں الارم کے بغیر ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, I can't. میری آنکھ کھلی بھی ہوتی ہے, سپوز میرا الارم ہے 4:30 کا, سپوز اب اگر میری آنکھ کھلتی ہے 4 بجے تو میں دیکھتی ہوں گھڑی کو, آنکھ بند کرتی ہوں, نہیں ابھی تو میرا آدھا گھنٹہ باقی ہے, میرا الارم بجے گا تب اٹھوں گی. تو میں خود ڈیلے کر رہی ہوتی ہوں, بٹ ناٹ وین دا الارم اسٹرائکس, اس کے بعد میں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ جب ارادہ کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں, انٹینشن کرتے ہیں کہ آپ نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے, آپ فجر سے تھوڑے پہلے کا الارم لگا دیں. So you've done your job. اب الارم آپ اس کو, اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ الارم لگا کے پھر اپنی گھڑی کو دور رکھتے ہیں, فون ہے اس کو تھوڑا سا دور رکھتے ہیں تاکہ آپ کو اٹھ کے اس کو بند کرنا پڑے. میں یہ نہیں کرتی ہوں, میں تو بالکل تکیے کے پاس ہی ہوتا ہے, جیسے بجتا ہے میں ایک دم بند کر کے دراز کر کے اٹھ جاتی ہوں. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم دور رکھتے ہیں کیونکہ پھر ہمیں دوبارہ نیند آ جاتی ہے, ہم الارم بند کر کے سو جاتے ہیں. تو کوشش کریں, ٹھیک ہے. نمبر 1, میک اٹ دی انٹینشن کہ ہم اٹھیں گے انشاءاللہ تہجد کے لیے, فجر کے لیے. دیکھیں اگر فلائٹ ہوتی ہے تو ہم اٹھتے ہیں, کوئی اور میٹنگ ہوتی ہے تو ہم اٹھتے ہیں, کہیں اور کوئی فنکشن ہوتا ہے اس کے لیے ہم اٹھتے ہیں, کہیں پکنک پہ جانا ہم اٹھتے ہیں, لیکن صرف تہجد کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل ہے اٹھنا. کوشش کر لیں, ٹھیک ہے نا. نمبر 2 یہ ہے کہ نمبر 1 آپ نے انٹینشن کی, اللہ کی رضا کی. نمبر 2 ریپینٹنس. ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا لاٹ آف استغفار, خوب ساری استغفار کریں. میں نے آپ کو بتایا لوگ ایسی بھی میری فرینڈز ہیں جو کہتے ہیں اتنی لمبی تسبیح, اور وہ کہتے ہیں ہم تو روز یہ پوری تسبیح پڑھتے ہیں. دیکھیں کم از کم 100 دفعہ ٹرائی کریں پڑھنے کے لیے, ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز پڑھ سکیں, 200 تو ضروری پڑھ لینا. تو وہ ایک تسبیح ہوتی ہے, اور چلتے پھرتے اگر آپ گاڑی میں ہیں, کچن میں کچھ, آپ سے استغفر اللہ واتوب الیہ آپ کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. نمبر 3 کیا ہے اس میں, کیپ یور پریئر اے سیکرٹ. شو آف نہیں کریں اس کے بارے میں, میں تو اٹھتی ہوں, میں تہجد پڑھتی ہوں, میں رات بھر پڑھتی ہوں, اسی لیے صبح مجھے نیند آ رہی ہے, میری آنکھوں میں فلاں ہو رہا ہے. مطلب ہم اس کو کسی نہ کسی طرح شو کر دیتے ہیں. اگر میں یہ نہیں بھی کہوں کہ میں تہجد کے لیے اٹھتی ہوں تو میں کہوں گی ہاں بڑی سخت آنکھوں میں کچھ ہو رہا ہے. پھر کوئی پوچھے گا اچھا کیا ہوا, رات کو سوئی نہیں, سوئی تھی لیکن پھر تہجد سے اٹھ گئی تو اس وقت. یہ سب باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہم کر دیتے ہیں, جان بوجھ کے نہیں کرتے ہوں گے تو باتوں میں کوئی نہ کوئی نکل ہی آتی ہے بات. اب جس کو معلوم ہے, آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں جن کو معلوم ہے کہ آپ تہجد پڑھتے ہی پڑھتے ہیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے, اس سے اگر آپ ڈسکس کریں there's no harm in it. لیکن ایک حدیث ہے, احمد میں ہے, there are many people who worship at night yet they get nothing out of it. They just stay awake. کیوں؟ کیونکہ وہ شو آف کرتے ہیں. وہ جو ان کی تہجد ہے یا ان کا تراویح ہے یا ان کا جو قیام اللیل ہے یا ان کا جو رات کو جاگنا جو ہے, مسجد میں قیام ہے, وہ سب اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ شو آف کرنے کے لیے. لوگ دیکھیں گے, میری فرینڈز وہاں پر ہوں گے, وہ لوگ دیکھیں گے, آئی ایم گوئنگ ٹو ہینگ آؤٹ, بس وہاں پر. تو یہ سب چیزیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ بہت سارے لوگ رات بھر جاگتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں, yet they just stay awake, they don't get anything out of it. نمبر یہ کون سا 3 تھا, 1 2 3, چوتھا ہے stay away from sins. گناہوں سے جتنی دور رہ سکے اتنا رہے. یہ بھی ون آف دا ٹپس ہے. سفیان الثوری نے کہا ڈو ناٹ ڈس اوبے اللہ ڈیورنگ دا ڈے. آپ دن کو اگر اللہ کی ڈس اوبیڈینس نہیں کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو ورشپ ہم ڈیورنگ دا نائٹ. اگر دن کو آپ گناہ کر رہے ہیں تو رات کو بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, یہ سفیان الثوری نے کہا. انہوں نے کہا I was forbidden from praying قیام اللیل for 6 months because of a sin I was committing. سفیان الثوری جیسے اتنے بڑے اسکالر, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں میں فاربیڈن ہو گیا تھا, میں رات کو اٹھ ہی نہیں سکتا تھا, 6 مہینے تک قیام اللیل نہیں پڑھ سک رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا گناہ تھا جو میں کمٹ کر رہا تھا. تو ایک وارننگ ہے ہمارے لیے. ہمارے سنس جو ہیں وہ ہم کو رات کو ایسے غنودگی پہ ایسے سلا دیں گے کہ گھوڑے بیچ کے ہم سوئیں گے. ہمارے جو گناہ ہیں وہ ہم کو تنگ نہیں کریں گے because we get used to that گناہ. اگر ایک گناہ ہم سے ہو جاتا ہے تو ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں رات بھر نیند نہیں آئے گی. لیکن جب گناہوں کے عادی ہو جائیں کہ ایک گناہ ہم کیے چلے جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہ فیل ہی نہیں ہوتا. نیکسٹ, ایک شارٹ نیپ لے لیا کریں. سم ٹائمز دن میں قیلولہ کا لفظ یوز ہوا ہے, قیلولہ
یعنی آپ ظہر پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں، یا جو بھی آپ کو مطلب ٹھیک لگتا ہے ٹائم، ظہر سے پہلے سو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، مطلب سم ٹائم ان دا ڈے آپ ایک نیپ لیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آج کل پاور نیپ، وہ ایک پاور نیپ لے لیں. کوئی لوگ 20 منٹس کا لیتے ہیں، کوئی 40 منٹس کا لیتے ہیں، کوئی آدھے گھنٹے کا لیتے ہیں. تو اس طرح کی ایک پاور نیپ لے لیں. جس کو 1 گھنٹے کی ضرورت ہے 1 گھنٹے کا لے لیں. یہ نہیں کہ بس آپ سوتے ہی چلے گئے ساری، پھر آپ دن کو اتنا سو گئے کہ پھر رات کو آپ جاگتی نہیں. یہ بھی نہیں. اور پھر رات کو جاگ رہے ہیں تو رات کو عبادت نہیں کر رہے ہیں، رات کو پریشان ہو رہے کہ نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں. چلو ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، چلو فلم دیکھ لیتے ہیں. تو ٹیک اے شارٹ نیپ. نمبر نیکسٹ ہے گو ٹو بیڈ ارلی. ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ دنیاوی چیزیں نہ کریں. مکروہ ہے، حرام نہیں. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، ہماری ہر چیز سٹارٹ ہوتی ہے عشاء کے بعد. ہمارے جتنے بھی پاکستان میں جب رہتے تھے، جتنے بھی ڈرامے ہوتے تھے، تو ہم دیکھتے تھے کہ ادھر سے نیوز ختم ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں نیوز سے پہلے جو بھی لمبے لمبے ڈرامے جو ہیں، جو سیریز ہیں، سب کچھ ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارا سب عشاء، چلو پہلے عشاء پڑھ لیں، فارغ ہو جائیں، اس کے بعد ہم بیٹھ کے یہ کریں گے. جتنی بھی اور چیزیں ہیں، شادیاں ہیں، اب ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں نا کہ شادی اٹینڈ کرو، گھر آ کے پھر اپنی عشاء کی نماز پڑھو. سو the last thing becomes your عشاء کی نماز before going to bed. ہم وہاں شادی میں الٹے سیدھے کام تو کرتے ہی کرتے ہیں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ گھر آ کے پھر ہم نماز پڑھیں، انسٹیڈ آف کہ بھی چلو عشاء پڑھ کے جائیں گے. عشاء پڑھ کے جاتے ہیں اور وہاں غلط کام کرتے ہیں. تو لاسٹ تھنگ آپ گو ٹو بیڈ، ٹرائی ٹو گو ٹو بیڈ ارلی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ دنیاوی چیزیں نہ کریں آفٹر عشاء. ایک اور ٹپ ہے جو بہت سارے اسکالرز دیتے ہیں کہ رات کو ایٹ لیس ایٹ نائٹ. جب آپ رات کو کم کھائیں گے تو آپ کو خود بخود، آپ کو اگر آپ زیادہ کھا لیں گے، سپوز آپ نے زیادہ کھا لیا، تو آپ کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہے. کیوں؟ آپ دبا کے سوئیں گے، خراٹے لیتے رہیں گے. آپ نے خوب پیٹ بھر کے کھایا، بس سوتے رہیں گھوڑے بیچ کے. تو اسی لیے اگر ہیوی کھائیں گے تو زیادہ نیند آئے گی. تو تھوڑا سا لائٹ کھائیے. میں نہیں کہہ رہی ہوں بھوکا رکھے اپنے آپ کو، بھوکا رکھنے کا نہیں کہہ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا لائٹ کھائیں گے تو آپ کو نیند تھوڑی سی it is easier to wake up. ٹھیک ہے. نمبر نیکسٹ کیا ہے، میک دعا ٹو اللہ ٹو ویک یو اپ. آپ کو پتا ہے نا کہ اٹھانے والا کون ہے، ہمیں جگانے والا کون ہے، اس سے اللہ ہی جگا سکتا ہے. آپ نے یہ بھی کبھی محسوس کیا ہوگا کہ اگر آپ دوبارہ سو بھی گئیں سمجھے کسی وجہ سے اور آپ نہیں اٹھ سکی، تو آپ کو ایسے لگتا ہے کوئی آپ کو اٹھا رہا ہے. آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، فرشتے جگا رہے ہوتے ہیں. فرشتے آپ کو جگا رہے تو کیونکہ آپ کی عادت ہے کہ آپ اٹھیں اس وقت، آپ کو فرشتے اٹھا ہی دیتے ہیں. آپ پلین میں کبھی آپ دیکھیں، پلین میں کبھی آپ آ رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب بھی آپ نے عشاء پڑھ لی، آپ سو گئے، لیکن یو ڈونٹ نو کہ ابھی فجر کا ٹائم کس وقت سٹارٹ ہوگا. اینڈ یہ اندھیرا ہے باہر، اور بس آپ کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں آپ تھوڑی تھوڑی جھپکیاں مار رہے ہیں سونے کی، اور آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے اٹھا دینا، یا اللہ مجھے اٹھا دینا. اور آپ دیکھیں کہ عین فجر کے وقت ابھی آپ کو ہلکی سی وہ لائن نظر آتی ہے پلین میں سے، اور آپ کو پتا ہے آپ اٹھ کے جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں. مس نہیں ہوتی ہے نماز الحمدللہ. تو یہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اللہ ہی اٹھانے والا ہے، اور آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے، انوالو یور اسپاؤس. چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہے، چاہے آپ کی وائف ہے. ہم تو عورتیں بات کریں تو ہم ہسبینڈ کی بات کریں گے، لیکن حدیث میں ابو داؤد کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی، مسلمان سمجھ لیں، آدمی مت کہ آپ کے، ویکس اپ ایٹ نائٹ، اور اس میں یہ لکھا ہے اور وہ اپنی اسپاؤس کو بھی، اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اور پھر وہ لوگ مل کے 2 رکعت ادا کریں، تو اللہ ان کا نام رجسٹر کر دیتا ان لوگوں میں سے who remember اللہ most، جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، اس میں نام آ جاتا ہے. تو یہ بھی اچھا ہے. اپنے ہسبینڈ یہ ویمن کو بھی اپلائی کرتا ہے اور مین کو بھی اپلائی کرتا ہے. نیکسٹ والا ہے، میں آلریڈی بتا چکی ہوں، سیٹ یور الارم ان اے فار اوے پلیس ان دا روم، تاکہ آپ اٹھ کے جائیں وہاں تک آپ کو دوبارہ بستر پہ نہ آئے. بہت امپورٹنٹ ون ہے، فائٹ دا شیطان. شیطان کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے، شیطان کے ساتھ لڑنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کے بیک پہ، آپ کے بیک آف دا ہیڈ پہ، ہیڈ کے پیچھے وہ آپ کو جو سوتا ہے، جو سویا ہوا ہوتا ہے، اس میں 3 ناٹس لگا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. 3 ناٹس، بخاری میں 3 ناٹس لگاتے ہیں، 3 گرا لگا دیتا ہے، ناٹس لگا دیتا ہے جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر ہر ناٹ کے اوپر وہ ریڈ کرتا ہے. کیا ریڈ کرتا ہے؟ اور ایکسیل کرتا ہے اس کے اوپر، ایسے کرتا ہے، the night is long so stay asleep، بہت لمبی نائٹ ہے، آپ سوتے رہیں، آپ سوتے رہیں. یہ شیطان کر رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ نوٹس، وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. پھر جب ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، کیسے یاد کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جیسے ہی آپ اٹھ کے بولتے ہیں ایک نوٹ کھلتا ہے. اس میں ریممبرز اللہ ہے حدیث میں، اس میں پوری آیت نہیں، یہ پوری دعا نہیں لکھی ہوئی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہم اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर, एक नॉट खुल जाता है, एक गिरा खुल जाती है। फिर उसके बाद जब हम वुदू करते हैं सेकेंड नॉट खुल जाती है। फिर जब हम नमाज पढ़ते हैं तो थर्ड नॉट भी खुल जाती है और हम क्या हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। और जब हम उठते हैं तो we are energetic and we have a good heart in the morning. अदरवाइज क्या होता है, हम लेजी रहते हैं पूरा दिन हमारी लेजीनेस में, और हमारा हार्ट भी जो है वो साउंड नहीं होता है, हमारे हार्ट में भी अजीब अजीब ख्यालात आते रहते हैं। ये बुखारी में है। एंड करने से पहले एक और फॉरगिवनेस जो है वो, सॉरी आज भी हमने इतनी सारी आयतें नहीं की लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फॉरगिवनेस जो है या अल्लाह की तरफ से तौबा कबूल करना या हमारी तरफ से इस्तिग़फ़ार करना, ये सिर्फ तहज्जुद तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं। आई वांटेड टू मेक इट क्लियर कि मैं बार बार तहज्जुद कर रही हूँ, रात का टाइम कर रही हूँ और कह रही हूँ लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट। तो अल्लाह ताला रहमान रहीम है, ही रियली वांट्स टू फॉरगिव अस। वो चाहता है कि हम उससे माफी मांगे, हम इस्तिग़फ़ार करें। और इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक नरेशन है कि अल्लाह ताला इन्फॉर्म कर रहा है अपने बंदों को अपनी फॉरगिवनेस का और अपनी जो जेनरोसिटी है और अपनी मर्सी है उसका बताने के लिए कि whoever commits a sin, जो कोई एक गुनाह करेगा वेदर मेजर और माइनर, चाहे गुनाह कबीरा हो या सगीरा हो, बट आफ्टरवर्ड सीक्स अल्लाह's forgiveness, लेकिन वो फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे। जैसे ही गुनाह करे, जानबूझ के नहीं करे लेकिन हो गया गुनाह, चलो हम इंसान हैं, हम वीक हैं, तो आप अल्लाह वो पर बता रहे हैं कि देन इफ वी मेक इस्तिग़फ़ार, उसी वक्त हम तौबा करें, ही विल फाइंड अल्लाह ऑफ्ट फॉरगिविंग मोस्ट मर्सीफुल। ये इसी आयत की तरह है कि वो अल्लाह ताला को हम गफ़ार भी पाएंगे और अल्लाह ताला को हम रहमान और रहीम भी पाएंगे। और फिर आगे इसमें ऐड है, इवन इफ हिज सिंस वर ग्रेटर देन द हेवंस, द अर्थ एंड द माउंटेन। सुभान अल्लाह, हेवंस कितनी बड़ी हैं। आपने हेवंस के बारे में, जब पता नहीं मैंने आप लोगों को पूरा बताया कि नहीं बताया अपनी क्लासेस में, कि जन्नत में एक जगह से दूसरी जगह जाने में कि जन्नत कितनी बड़ी है, फिर अर्थ कितनी बड़ी है, हमको पता है अर्थ कितनी, जमीन कितनी बड़ी है, और फिर माउंटेन्स को देखें आप कहाँ कहाँ तक हैं। तो वो कह रहे हैं अगर हमारे गुनाह इससे भी ज्यादा हैं, मोर देन, ग्रेटर देन द हेवंस, द अर्थ एंड द माउंटेन्स, हम जब तौबा करेंगे अल्लाह ताला को हम गफूर और रहीम पाएंगे। फिर अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नो मुस्लिम कमिट्स अ सिन एंड देन परफॉर्म्स वुदू, prays 2 rakats and begs Allah for forgiveness for that sin and he forgives him. आप 2 रकात आप वुदू करें, आपसे कोई गुनाह हो गया, मुझसे कोई गुनाह हो गया, मैं वुदू करूं और 2 रकात पढ़ूं और अल्लाह से तौबा करूं, तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा। ये भी अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोट किया। फिर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कहा कि जब हम वुदू करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी में भी और मुस्लिम में भी, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिस वक्त हम वुदू का पढ़ रहे थे सूरह बकरा में, कि जब हम वुदू करते हैं एक्सीलेंट मैनर से और उसके बाद हम नमाज पढ़ते हैं, कोई भी जो भी नमाज पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि वो 2 रकात नफल हो, जो भी नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह विल फॉरगिव हिम फॉर व्हाट अकर्ड बिटवीन हिज प्रेयर एंड द नेक्स्ट। मतलब 2 नमाजों के दरमियान जो है गुनाह माफ होते हैं। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये भी कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम में है, कि जो 5 प्रेयर्स हैं, हमारी हर रोज की 5 नमाजें हैं, और जो फ्राइडे से फ्राइडे है, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा और एक रमदान से दूसरा रमदान, will expiate the sins committed between them as long as major sins are avoided। ये हमने जब पढ़ा था ना कि जब हम मेजर सिंस को अवॉइड करें, कबाइर को जब हम अवॉइड करें, छोटे छोटे सिंस कर लेते हैं, तो उसके लिए हमारे हर 2 नमाजों के बीच में गुनाह माफ हो जाते हैं। फ्राइडे से फ्राइडे गुनाह माफ हो जाते हैं, जुमे के लिए जो जाते हैं उनके लिए भी, और आई थिंक औरतों के लिए घर में भी, और रमदान से रमदान, और फिर तरावी का भी है, जो तरावी में खड़ा होता है इस इंटेंशन से, इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ करेगा, ईमान से, तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। अच्छा, एक लास्ट थिंग, ठीक है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने हमारे गुनाह माफ कर दिए कि नहीं, अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल कर ली कि नहीं की। इसकी रियलिटी, इसका जवाब किसी को भी नहीं मालूम। कभी भी वी कैन नेवर बी श्योर, वी कैन हैव सम साइंस, वी कैन हैव सम फीलिंग्स, लेकिन वी कैन नेवर बी श्योर कि हमारे सिंस जो है वो फॉरगिवन हो गए और हमारी तौबा कबूल हो गए until we meet him on the day of judgment। याद रखिए, मैं और आप एक दूसरे को कह सकते हैं कि हाँ जरूर अल्लाह ताला ने सुन लिया होगा, कर लिया होगा, but we don't know, nobody knows। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी ये कहा,
تو nobody knows. بس تو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی مرضی سے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, not to despair of the mercy of Allah, مایوس کبھی بھی نہ ہو. اور دوسری چیز ہے not to feel safe from his punishment, کہ نہیں ہمیں تو اللہ معاف کر دے گا اور ہمیں تو کوئی پنشمنٹ نہیں ملے گی. دو ایکسٹریم ہے نا, دونوں میں سے. ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا اور ہم کیا کریں, ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہم کہہ کہ نہیں اللہ ہمیں پنش ہی نہیں کرے گا, ہم تو سیف ہیں. ہمیں اس دو کے بیچ میں زندگی گزارنی ہے, ہوپ اینڈ فیئر, امید اور خوف, اس کے بیچ میں رہنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ میں قرآن میں خود بتاتے ہیں, سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, سورہ نمبر 7 آیا نمبر 99, افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. یعنی کیا یہ لوگ سیکیور فیل کرتے ہیں, یہ لوگ امن میں فیل کرتے ہیں اگینسٹ دا پلانز آف اللہ. اللہ تعالیٰ کے پلانز ہیں, اللہ تعالیٰ میں جو کیا یہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہم سیف ہیں؟ none can feel secure against the plan of Allah except the الا القوم الخاسرون, سوائے الٹیمیٹ لوزرز کے, وہ قوم جو کہ خاص خسارے میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی میرے پلان سے آپ لوگ بے خوف نہ ہو جائیں. یو ہیو ٹو ہیو خوف کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پنش کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ یہ بھی کنڈیم کر رہے ہیں کہ آپ مایوس نہ ہو. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ سورہ 39 آیا نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی مرضی سے, اللہ کی رحمت سے آپ ڈسپیر نہ ہو, آپ اس سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ انڈیڈ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بے شک سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. تو ہمیں ڈسپیر نہیں کرنا ہے, مایوسی نہیں کرنی ہے, گیو اپ نہیں کرنا ہے, ہمیں اسٹرائیونگ نہیں چھوڑنی ہے, ہمیں اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے اور اپنی زندگی کو ہوپ اینڈ فیئر کے بیچ میں گزارنا ہے. ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور استغفار کے لیے جلدی کرنی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں سیکیور نہیں فیل کرنا ہے, ہمیں ہیڈ لیس نہیں ہونا ہے کہ ہم بھائی گناہ کرتے چلے جائیں گے اور پھر ہم معافی مانگتے چلے جائیں گے, یہ نہیں کرنا ہے. وی مسٹ کانسٹنٹلی پرے, اور ہمیں ان کو یہ ہم کہہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار ہے. اللہ کے نام لے کے الرحمن الرحیم قابل التوب غافر الذنب, یہ سب پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. خالی یہ نہیں کر اللہ غفور اللہ رحیم, اللہ غفور اللہ رحیم, یہ سب ناموں کو ملا کے پوچھ کے اللہ مطلب جوڑ کے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اگر آپ قرآن کو دیکھیں, قرآن بار بار اللہ کی مرضی کو, اللہ کی رحمت کو بتاتا ہے. اور اسپیشلی آپ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کریشن کو کمپلیٹ کیا, جب اللہ تعالیٰ نے کریشن بنا لی, اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا, اور وہ کتاب he wrote in his book with him upon the throne, اپنے عرش پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے لکھا verily indeed certainly my mercy prevails over my wrath, میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے سے زیادہ ہے. تو جب تک ہماری زندگی ہے, جب تک ہمارے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں, it will never be too late to turn to Allah. ہم اچھے کام کرتے رہیں, ہم اچھی اپنی پریکٹسز کرتے رہیں, اور ہمیں اپنے مسلمانوں والی جتنی بھی obbligations ہیں ان سب کو پورا کرتے رہیں, اپنے ایمان کو انکریز کرتے رہیں, اپنی نالج کو انکریز کرتے رہیں, اپنی پریکٹس کو امپروو کرتے رہیں, اور ہم صبح و شام کے اذکار پڑھتے رہیں. صبح و شام کے بہت سارے اذکار ہیں جس میں کہ forgiveness سیکھ کرنا ہے. ایزیسٹ کیا ہے, مجھے جو ایزیسٹ لگتا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ, ایزیسٹ ہے. یہ کس میں؟ سننا میں سے ہے. اور قرآن میں سے کیا ہے؟ سب سے ایزی قرآن میں سے کیا ہے؟ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی, جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی, آپ مجھے معاف کر دیجئے, میں اپنے اوپر ظلم کروں. اور ایک اسپیشل کمپریہنسو دعا ہے اللہم انت ربی, یہ بھی صبح شام کے اذکار, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. کہ اللہ آپ ہی رب ہیں, آپ ہی کی ہم, آپ کے علاوہ کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں, آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا, ہم آپ ہی کے سلیو ہیں, ہم آپ ہی کے لیے کمیٹڈ ہیں, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جتنی ہم سے کوشش ہو سکی وہ ہم کریں گے, اور ہم آپ ہی سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ گناہوں سے بچا کے رکھیں. اور پھر کیا ابو کا بذنبی, ہم ایکنالج کرتے فاغفر لی, آپ ہماری مغفرت کر دیں, فإنہ, اور آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ لاسٹ سینٹینس ہے میرا کہ ایڈ کیا اسی کے ساتھ, اسی ذکر کے ساتھ, کہ جو اس دعا کو ریسائٹ کرے گا ڈیورنگ دا ڈے with firm faith, مضبوط ایمان کے ساتھ, اور اسی دن میں اگر اس کی موت آ گئی شام سے پہلے, تو he will be from the people of paradise. اور اگر اس کو کوئی رات کو پڑے گا فرم ایمان کے ساتھ, اور اگر وہ صبح ہونے سے پہلے مر گیا, تو he will be from the people of paradise. یہ بخاری میں ہے. اس دعا کو آپ رٹ لیں, یہ دعا روز رات کو آپ پڑھیں. آپ لیٹے لیٹے بستر میں چلے جائیں تو بسمک اللہم اموت و احیا پڑھیں, ایک آپ اپنا آیت الکرسی پڑھ لیں, ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں, لیکن سب سے زیادہ آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اس دعا کو بھی ایڈ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جب بھی کوئی گناہ کریں ہم توبہ کر لیں, استغفار کر لیں, اور ہم تہجد پہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اذکار جو صبح شام کے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو ریسائٹ کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھیں. جزاکم خیر فی الدارین. جزاکم خیر for the beautiful reminders. الحمدللہ. اللہ قبول کر لے, اللہ قبول کر لے. آمین. آمین. کوئی اور سوال ہے تو پلیز. وہ نسرین نے ایک تو سورہ نوح کا بولا استغفار کا, اور دوسری کون سی سورہ بولا؟ سورہ ہود. آیت کون سی ہے؟ میں لکھ کے دے دوں گی, ابھی وہ میرا اچھا چلا گیا آگے. اچھا بھیج دینا وہ میں مجھے. سارے لکھ دوں گی, تمام آیات لکھ دوں گی, لیکن اس میں یہ استغفار کے بارے میں کہ آپ استغفار کرو, اس سے کیا کیا ہوگا, the benefits, 7 benefits جو میں نے اس میں لکھے ہیں وہ ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے تو جگہ جگہ پہ استغفار کا, تو یہ تو ویسے ہی 7 ہے جو میں نے. جی, تو بعض دفعہ کوئی کسی کو بھیجنا ہوتا ہے پوائنٹس بنا کے, تو وہ اس کے لیے. ہاں نہیں, میں بھیج دوں گی انشاءاللہ آپ کو لکھا ہوا. اور جیسے بول رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اگر دل سے معافی مانگو, مگر کسی کے اگینسٹ گناہ کیے ہو تو وہ آپ نے دیکھا نا کہ وہ آپ کو ڈبل گناہ مل رہا ہے, کہ آپ اس کو بھی جو آپ نے جو مطلب اس کے اگینسٹ جو کیا, یہ اچھا نہیں آپ خود گناہ کر رہے ہیں اور دوسرے پہ الزام نہیں ڈال رہے ہیں, لیکن آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں, کسی اور پہ ظلم کر رہے ہیں. ظلم کی وہی بات ہو گئی نا, جب آپ ظلم کر رہے ہیں, انجسٹس کر رہے ہیں, تو ان کے لیے تو بہت, آپ اس سے بھی معافی مانگو اور اللہ سے بھی معافی مانگو. ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے کہ آپ اس سے معافی نہ بھی مانگے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن اصل طریقہ یہ کہ جس کو آپ نے کوئی بھی کسی کے ساتھ انجسٹس کی ہے, آپ اس سے معافی مانگیں, اس کو بول دیں طریقے سے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. ایون لائک اگر آپ کسی کی بیک بائٹنگ کر لیں, غیبت کر لیں, تو بھی یہ حکم ہے کہ آپ اس کو کہیں, لیکن آپ کس طرح کسی کو, میں آپ کو بول سکتا ہوں کہ ہنا میں نے آپ کے پیچھے بیک بائٹنگ کی ہے, تو آپ تو مجھ سے ناراضی ہو جائیں گی نا, مجھ سے بات ہی نہیں کریں گی. تو بہت طریقے سے اگر مجھ سے انٹینشنلی ان انٹینشنلی کوئی آپ کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہو, تو آئی جسٹ وانٹ ٹو سیک فارگیونیس مانگ لیا کریں. یہ کوئی ریز ہینڈ کر رہے ہیں, مجھے اس کے اوپر نام نہیں لکھا ہوا ہے, تو کون ہے پلیز آپ سوال پوچھیے. السلام علیکم, میں شناز بات کری. جی شناز بولیے. سوال بہت چھوٹا سا کریں کیونکہ 12:03 ہو گئے, چلیے آپ کی تو اور بھی رات ہے, لیکن چلیے بولیے. دیکھیں میں یہ کہتی ہوں نا کہ قرآن میں جو مطلب گناہ کبیرہ ہیں, جیسے آپ کو پتا ہے کہ زنا ہے. ہاں آگے بولیے. گناہ کبیرہ, جی. تو یہ جو ہے یہ سارے ایسے گناہ ہیں کہ اس سے بار بار منع کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح زنا عام ہو چکا ہے, اور کانسیپٹ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جی آپ معافی مانگیں تو آپ کو معافی مل جائے گی, مطلب بہت دل سے پھر وہ گناہ نہ کریں اور بہت دل سے معافی مانگے تو آپ کو استغفار پڑھے اور آپ کو مل جائے گی. تو پھر قرآن مجید میں ساتھ میں یہ بھی مطلب ذکر ہوتا ہے کہ بھئی آپ اگر گناہ کبیرہ کرتے ہیں لیکن آپ دل سے معافی مانگتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ایسا ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید میں یہی ہے کہ آپ نے جو گناہ کبیرہ کیا, آپ نے توبہ کیا ہے, تو آپ نے دیکھا جب یہ ٹاپک آیا تھا تبھی بھی آپ نے یہی سوال ملتا جلتا اسی سے کچھ پوچھا تھا, مجھے یاد ہے اچھی طرح. لیکن اس میں یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے, شرک کے علاوہ جو بھی کوئی گناہ کبیرہ ہوتا ہے, آپ اسی وقت اگر توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, جس کے ساتھ آپ نے زیادتی ظلم کی ہے, جیسے ابھی ہنا پوچھ رہی تھی, تو وہ بھی آپ اس سے بھی توبہ کرتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو چینج کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اس گناہ سے لگے ہوئے ہیں, اسی کے ساتھ وہی کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر سیکنڈ ٹائم بھی کیا, تھرڈ ٹائم بھی کیا, پھر بھی آپ اللہ سے اگر توبہ کریں, اللہ نوز آور انٹینشنز,
کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے معافی مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ ہم واقعی ڈٹرمنڈ ہے کہ نہیں کہ ہم آئندہ یہ گناہ کو بھی کبیرہ نہیں کریں گے. صغیرہ گناہ بھی بار بار کریں گے نا تو اٹ بیکمز اے کبیرہ گناہ, ان دا سینس کہ یو آر پرسسٹنگ ان سن. You cannot persist in sin, whatever it is. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا, I think سورہ بقرہ میں ہی تھا, کہ جب آپ ایک گناہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو وہ احاطہ کر لیتی ہے, آپ کو کوئی بھی ایک ہے وہ اس سے آپ نکل ہی نہیں سکتے ہیں, تو وہ بھی it becomes a big sin. تو گناہ, کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا ہے. ہم کبیرہ اور صغیرہ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, لیکن کبائر تو بہت ہی بڑے گناہ ہے, اور وہ کبائر کا لفظ ہی قرآن میں دیا ہوا ہے نا, اور ہم نے پڑھا بھی تھا اس وقت کہ کبائر جو ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر توبہ کر لیں گے. پھر آپ نے یہ بھی پوچھا تھا اس وقت کہ پھر تو لوگ تو کرتے ہی رہیں گے, لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کا حکم ہے. ہم اللہ کے حکم کو سنیں گے, ہم اپنے دل سے سوچیں گے. اللہ تعالیٰ نوز کہ کون رکے گا کون نہیں رکے گا, کون گناہ. جی, یہ سنسار کی سزا جو ہے تو پھر اس کو کیوں ختم کر دیا گیا؟ کوئی نہیں ختم ہے, کوئی ختم نہیں ہے. سنسار کی سزا بالکل ہے, کوئی ختم نہیں ہے. پاکستان میں نہیں ہوگی لیکن ویسے ہے. It is there. کتنے لوگ کرتے ہیں آپ, it has a lot of conditions. سنسار کی سزا کے لیے it has a lot of conditions. وہ دو conditions proof کریں گے کہ یہ ہوا ہے. 4 people have to see the act of that being done. 4 pious Muslim people. کون کرے گا ایسا بتائیے, کون کرے گا؟ اور you have to go and confess. کون جا کے confess کرے گا ہمارے کورٹ میں جا کے کہ میں نے یہ کیا ہے, میں نے فورنیکیشن کی ہے, یا میں نے, تو کون بتائے گا؟ کوئی بھی نہیں جا کے بتائے گا. تو اسی لیے وہ ایک ڈیٹرنٹ ہے. اٹ از کہ مطلب دیکھیں یہ دس از, آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سزا ملنی ہے. اور کوئی سوال؟ شناز, آئی ہوپ یو گاٹ اٹ. یس یس, آئی ایم سیٹسفائیڈ ناؤ. اور کوئی سوال پلیز؟ نہیں ہے کوئی سوال؟ چلیں انشاءاللہ پھر تھرسڈے کو ملتے ہیں. دعا کریں, میرے بہت سارے ٹیسٹ ہیں یہ پورے دنوں میں, اللہ کرے سب ڈائگنوسس اچھی ہو جائے اور سب ٹریٹمنٹ اچھا ہو جائے. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو شفا دے مکمل. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. چلیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبحانک اللہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.